بے نظیر بھٹو کی شہادت ایک ایسا واقعہ جس کے پیچھے کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب آج تک ہمیں نہیں ملے۔ تو چلیے آج اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 27 دسمبر 2007 یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ پر آپ کہہ سکتے ہیں کالا نشان چھوڑ گیا۔ یہ جملہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندھیرا دن صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اس وقت کے احساسات کو پوری طرح بیان کرتا ہے۔ اس دن پاکستان نے اپنی پہلی اور اب تک کی واحد خاتون وزیر اعظم کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج بھی پورا سچ جانتے ہیں؟ تو آئیے انہی سوالوں کو ٹٹولتے ہیں جو شاید وقت کی دھول میں کہیں دب سے گئے ہیں۔ تو آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں؟ پہلے ہم اس دن کی بات کریں گے جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی واپسی اور ان کو ملنے والی وارننگز کیا تھیں۔ اس کے بعد دو سب سے اہم بنیادی سوالات اٹھائیں گے۔ پھر انصاف کی تلاش میں کیا ہوا اس پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں اس ایک سوال پر بات ختم کریں گے جو آج بھی ایک زخم کی طرح ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے سیکشن سے۔ دیکھیں، اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بے نظیر بھٹو کی شخصیات اور ان کے سیاسی لیگسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے نظیر بھٹو کی پہچان صرف یہ نہیں تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں، نہیں، وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی عالمی درسگاہوں سے پڑھی ہوئی ایک انتہائی قابل لیڈر تھیں۔ ان کی پوری سیاست کا مرکز کیا تھا؟ جمہوریت، سویلین سپریمیسی اور قانون کی حکمرانی۔ وہ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، اور پھر 2007 میں جب وہ جلا وطنی سے واپس آئیں تو ان کا مقصد بالکل صاف تھا، ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا۔ لیکن ان کی یہ واپسی کوئی عام بات نہیں تھی، اس کے ساتھ بہت سنگین خطرات بھی جڑے ہوئے تھے۔ یہ مجھے لگتا ہے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ خود بے نظیر بھٹو کے اپنے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، اپنی واپسی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی انہوں نے اپنے انٹرویوز میں، اپنے خطوط میں بالکل صاف صاف کہا تھا کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، یعنی وہ آنے والے طوفان سے انجان نہیں تھیں۔ اور اس ٹائم لائن کو دیکھیں ذرا۔ اکتوبر 2007 میں وہ پاکستان واپس آتی ہیں، اور فوراً بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں ان کے جلوس پر ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں 150 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو اس حملے میں تو بچ گئیں، لیکن یہ صرف ایک وارننگ نہیں تھی، یہ ایک الارم بیل تھی، ایک اشارہ کہ خطرہ کتنا بڑا اور کتنا قریب آ چکا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا 27 دسمبر، راولپنڈی کا لیاقت باغ۔ جلسے کے اختتام پر فائرنگ ہوئی، پھر ایک دھماکہ ہوا اور بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ جو سرکاری طور پر موت کی وجہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ دھماکے کے جھٹکے سے ان کا سر گاڑی کے لیور سے ٹکرایا۔ مگر اس ایک بیان نے جواب دینے کے بجائے کئی نئے سوال کھڑے کر دیے۔ تو ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ یہی کہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوسٹ مارٹم ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے۔ یہ لازمی ہوتا ہے تاکہ موت کی آخر اصل وجہ بالکل ٹھیک پتہ چل سکے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کوئی بھی رہی ہو، چاہے خاندان نے منع کیا یا پھر حکومت نے اصرار کرنا ضروری سمجھا، نتیجہ ایک ہی نکلا۔ موت کی جو اصل وجہ تھی وہ ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر رہ گئی، اور اسی ایک فیصلے نے پورے لیگل کیس کو شروع سے ہی اتنا کمزور کر دیا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا جو میڈیکل سچ تھا وہ شاید کبھی سامنے آ ہی نہیں سکا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بنیادی سوال کی طرف۔ وقوعے کے فوراً بعد پورے کرائم سین کو پانی سے کیوں دھو دیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس ایک کام سے کیا ہوا؟ خون کے نشان، گولیوں کے خول اور نہ جانے کتنے اہم ثبوت ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی اہم فورینزک انالیسس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بعد میں جب یونائٹڈ نیشنز نے تحقیق کی تو انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں صاف صاف لکھا کہ اس قدم نے انویسٹیگیشن کو شدید نقصان پہنچایا۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ صرف ایک غلطی تھی یا کسی کو ثبوت مٹانے کی جلدی تھی؟ تو جب شروع میں ہی تحقیقات میں اتنی بڑی خامیاں رہ گئیں تو پھر معاملہ اداروں کے پاس گیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ انصاف کی اس تلاش میں آگے کیا ہوا۔ سال تھا 2010 اور یونائٹڈ نیشنز کمیشن نے اس پورے معاملے پر اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی۔ یہ ایک بہت ہی اہم قدم تھا۔
اور اس UN رپورٹ کا جو نچوڑ تھا نا، وہ اس ایک جملے میں تھا: ٹروتھ واز obscured۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سچائی کو دھندلا دیا گیا۔ رپورٹ نے کسی ایک شخص پر انگلی اٹھانے کے بجائے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حقائق کو جانتے بوجھتے ہوئے پردے کے پیچھے رکھا گیا۔ رپورٹ نے پورے سسٹم کی خامیوں کو کھول کر رکھ دیا، کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ سیکیورٹی انتہائی ناقص تھی، تحقیقات میں شروع سے ہی بنیادی غلطیاں کی گئیں، اور ریاستی اداروں نے شدید غفلت کا مظاہرہ کیا۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر انصاف کے راستے میں ایسی رکاوٹیں ڈال دیں کہ کوئی فائنل واضح نتیجہ کبھی سامنے آ ہی نہیں پایا۔ تو چلیے اب آخر میں اس واقعے کے ان اثرات پر غور کرتے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے بلکہ آج بھی پاکستان پر اثر ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، بینظیر بھٹو کی شہادت کو صرف ایک لیڈر کا قتل سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ اصل میں پاکستان کی جمہوریت پر لگا ایک اتنا گہرا زخم تھا جس کا درد آج بھی، اتنے سال بعد بھی، ملک کے سیاسی ماحول میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی زخم کے ساتھ آج بھی وہی بنیادی سوال زندہ ہیں۔ پہلا، سیکیورٹی فیل کیوں ہوئی؟ دوسرا، ثبوت کیوں مٹائے گئے؟ اور تیسرا، پورا سچ سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ یہی 3 سوال ہیں جو اس پورے کیس کی بنیاد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کے مکمل جواب ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن ایک بات بالکل صاف ہے، بینظیر بھٹو کی شہادت صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے حال، ہمارے پریزنٹ کا بھی ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جس پر غور و فکر کرنا شاید ہر پاکستانی کے لیے بہت ضروری ہے۔